بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عطا تارڑ ہوں، طلال چودھری ہوں یا خواجہ آصف، کہنے کو تو یہ سب وزیر ہیں، لیکن ان کی کارکردگی کے پول کھل رہے ہیں۔ کس طرح کی ذہنیت ہے، کس طرح کی سوچ ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور کس طرح عطا تارڑ کو لاجواب کر دیا رپورٹرز نے سوال کر کے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین نے، بچوں نے اور عمر رسیدہ خواتین نے حکومت کو کس طرح سے شکست دی ہے۔ ان کے حوصلے نے، ان کی دلیری نے حکومت کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہوا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے۔ پسپائی ہے حکومت کو اگر دیکھیں ہم تو، کہ واٹر کینن کا استعمال کر لیا، گرفتاریاں کر کے دیکھ لیا، کہیں دور بیابان میں چھوڑ کر دیکھ لیا، یہ پھر آ جاتی ہیں۔ اب صرف خان کی بہنیں نہیں ہیں، علیمہ صاحبہ، نورین، عظمیٰ خان صاحبہ، یہ نہیں، اب بچے بھی آ رہے ہیں۔ آج تو علیمہ صاحبہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم ریلی نکالیں گے، ایک ایسی ریلی جس میں صرف بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، نانیاں، دادیاں، مائیں، یہ صرف خواتین کی ایک ریلی ہوگی۔ اب کیا اس پر بھی واٹر کینن ہوگا؟ کیا چند سال کے بچوں کو بھی اسی طرح گرفتار کیا جائے گا، ان کو بھی وینز میں ڈالا جائے گا اور ان پر بھی وہی ظلم کیا جائے گا، ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے؟ کس قدر حکومت گرے گی، کس حد تک جائے گی؟ دوسری طرف بڑے اعلانات بھی ہو رہے ہیں، سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج یہ ہوا کہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا، ظاہر ہے پھر دعائیں بھی ہوں گی جو لوگ گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے۔ حکومت اس سے بھی خوفزدہ نظر آئی، اور اسی طرف اشارہ کیا علیمہ صاحبہ نے جب انہوں نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ ہم لوگ زندگیوں کے آخری حصے میں ہیں، مجھے 5 سال کی جیل کر دو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آج عمران خان جیل میں ہے، ہم سب ان ہی ججز سے عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ اب یہ بات انہوں نے کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی کہ اڈیالہ کے راستے اس لیے بند ہیں کہ یہ اس سپر پاور سے ڈرتے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے۔ یہ بات کی ہے علیمہ صاحبہ نے، تو میڈیا سے تو وہ واضح طور پر بتا رہی ہیں بات کرتے ہوئے کہ کیا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا قرآن ختم کرنا ہے اور 3:30 بجے دعا کرنی تھی، لیکن یہ قرآن سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اس سختی سے راستے بند کیے کہ ہم 2 گھنٹے لگ گئے یہاں تک پہنچنے پر۔ ATC کو بھی جلدی پڑی ہے، جلد کارروائی پوری کرو اور سزا دو۔ جب آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کریں گے تو لوگوں سے تو ڈریں گے، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ جب انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، اس لیے اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر نورین صاحبہ نے کہا، عمران خان کی ایک اور بہن جو ہیں، کہ رانا ثناء اللہ کی آفر محمود خان اچکزئی کو وزیر دفاع نے پہنچائی، مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے، کیا کرنا ہے محمود خان اچکزئی بہتر فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے بھی پوری طرح سے محمود خان اچکزئی کو سپورٹ کیا ہے اس معاملے پر۔ اچھا، ایک جو بڑی افسوسناک خبر میں نے کہا کہ اس کو کنفرم کیا جائے اپنے سورسز سے، تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انصاف یوتھ ونگ سابقہ تحصیل صدر بکاخیل ڈسٹرکٹ بنو نصیب رحمان کو ان کے چھوٹے بیٹے سمیت شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ دہشت گردوں نے انہیں نشانہ بنایا، اور یہ ایک سیاسی ورکر تھے جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور صوبائی اسمبلی میں امن جرگے کے نکات پر عمل درآمد کروایا جائے، اور دیکھیں کہ اس نوجوان کو بیٹے سمیت شہید کر دیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور PTI کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تحریک انصاف اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ انصاف یوتھ ونگ تحصیل بکاخیل کے صدر انچارج پارٹی مینجمنٹ سیل بنو نصیب رحمان بیٹے اور ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ اب ان کے مختلف پیجز پر یہ کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے PTI کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی سابق انصاف یوتھ ونگ صدر نصیب الرحمان، ان کے جوان بیٹے حمید اللہ خان اور ان کے 2 ساتھی جن میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بسم اللہ جان اور ایک اور دوست شامل ہیں، آج صبح نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ساری دہشت گردی کی کارروائی لگ رہی ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور دیکھیے کہ کس طرح کے حالات بن چکے ہیں کہ اس طرح سیاسی ورکرز کو نشانہ بنا کر ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک یہی اطلاعات ہیں کہ یہ 4 شہادتیں ہوئی ہیں، اور بڑا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں جمیعت علماء اسلام کے کئی رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ابھی یہ بات طلال چودھری کہہ رہے تھے کہ جی 11 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے
کسی بندے کو نہیں مارا گیا, کسی کو نہیں شہید کیا گیا, جبکہ یہ بات بالکل غلط تھی اور اس پر یہ تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو, اب آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے. دیکھیے شہادتیں ہو گئی ہیں, اور اس سے پہلے بھی کئی رہنما تحریک انصاف کے شہید کیے گئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے. بہت افسوسناک. اچھا اب جناب علیمہ صاحبہ نے کہا ہے عوام بانی پی ٹی آئی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور ہم ان کی رہائی کے لیے جو کرنا پڑا وہ کریں گے, کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. اب جس حد تک جا سکتے ہیں ہم جائیں گے, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر 8 فروری کو شٹ ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان ہے. ہمارا احتجاج پرامن اور مہذب ہوگا. 8 فروری کو عوام رول آف لا اور اپنے حق کے لیے نکلیں گے. بیرسٹر گوہر, اب بیرسٹر گوہر تحریک انصاف میں سب سے دھیمے, سب سے پیچھے ہوتے ہیں کسی بھی احتجاج کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو شٹ ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی سے مومنٹم بن چکا ہے. سہیل افریدی کے آپ دورے دیکھیں, اور تو اور شفیع جان نے ٹیلی ویژن پر عصمت شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں بتایا ہے کہ یہ ہماری پیک ہوگی مومنٹم کی. تو اس پر انہوں نے حیرانی کی کہ آپ 8 فروری کو احتجاج نہیں کر رہے. انہوں نے کہا بالکل احتجاج ہے, پہیہ جام ہے, ہڑتال ہے, سب ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم آگے بھی اس کو لے کر چلیں گے. یہ نہیں ہے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ اس کی پیک ہوگی, اور ایک ایسی اسٹریٹ موومنٹ ہم نے چلانی ہے جس میں سہیل افریدی آگے ہیں اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ بس 8 فروری اس کے بعد ختم, نہیں, یہ تو 8 فروری اس کی پیک ہوگی جس احتجاجی سلسلے کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. اور یہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور شٹر ڈاؤن بھی ہونا ہے, پہیہ جام بھی ہونا ہے, یعنی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور اسی دن علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بچیوں کے ساتھ نکلیں گے, چھوٹے بچوں کے ساتھ, مائیں نکلیں گی, بڑے نکلیں گے, سب لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے. اچھا اب یہ ایک تو جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک احتجاج اور یہ سب لائن اپ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کو جو آفر ہے وہ مائنس عمران خان کی ہے, کہ مذاکرات کی آفر عمران خان کے لیے نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے, مائنس عمران خان. یہ عمر چیمہ صاحب نے کہا ہے. فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان دے دیا ہے کہ جی سامنے تحریک انصاف آئے نہ آئے ہم تو آئیں گے نہیں, ہم تو احتجاج کے لیے, اب جے یو آئی تو آ رہی ہے, وہ تو نکل رہی ہے. اور شفیع جان کا میں نے بتا دیا کہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ پیک ہوگی اور اس کے بعد یہ اسٹریٹ موومنٹ تو ہے, اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے, جس کے لیے ابھی سے کوشش کر رہے ہیں. اب ویڈیو وائرل ہے, جو نوجوان صحافی ہیں سید ذیشان عزیز, انہوں نے انٹرویو کیا ہے, پوڈ کاسٹ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ, اور اس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوہ میں تو لاکھوں لوگوں کے لیے بڑا عزت کا باعث ہوں اور لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی کر رہے ہیں آپ ایک مذہبی پیشوا کے خلاف بات کر کے. کیونکہ ذیشان نے کہا میرے پاس ثبوت ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, آپ عمران خان کے خلاف آپ کا ایجنڈا ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ کے میڈیا مینیجر نے جو میسج کیا اس میں اس نے سوال فیڈ کرنے کی مجھے کوشش کی کہ یہ سوال آپ نے پوچھنے عمران خان کے خلاف یا اس طرح کے جس میں عمران خان کی بات ہو. تو اس پر آپ بائیں بائیں شائیں اور کہنے لگے کہ ہو مذہبی پیشوا کے خلاف بات کر کے لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی کر رہے ہیں آپ. تو مرزا صاحب یہی تو مسئلہ ہے, آپ جب بزرگان دین کے بارے میں ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر اسی طرح سے لاکھوں ہی نہیں کروڑوں لوگوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں, تب آپ کو خیال نہیں آتا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کی کریڈیبلٹی گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہی بات تو تب کی جاتی ہے کہ سب کا عزت اور احترام کرنا چاہیے, لیکن اس وقت اس چیز کا خیال کیا ہی نہیں جاتا. اس کے ساتھ ساتھ جی عطا تارڑ کا میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ ان کے بارے میں بتائیں گے. اب عطا تارڑ سے سوال ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ کے پی میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں. تو سوال کیا صحافی نے, سر آپ کے پی میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن وفاق میں ایک جج کے بیٹے نے مبینہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کے ذریعے 2 معصوم بچیوں کو مار دیا. یہ اسلام آباد میں واقعہ آیا تھا. اس پر کیا کہیں گے؟ وہ بھی نان کسٹم پیڈ تھی. اس پر کیس چل رہا ہے, لیٹس سی عطا تارڑ کا جواب. سوال ہوا سر کیس تو نہیں چل رہا, اسے مستقل جج بنا دیا گیا ہے الٹا. تو عطا تارڑ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ تصفیہ ہو گیا ہو, لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے ڈیٹیل نہیں پتا, مجھے نہیں پتا اس پر, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس پر سعید بلوچ صحافی لکھتے ہیں 26 کلومیٹر کا شہر ہے اسلام آباد, جس کا وزیر اطلاعات عطا تارڑ ہے, اور 26 کلومیٹر کا اسے پتہ نہیں, لیکن اس شہر نے اس کی ناک کے نیچے پارلیمنٹ سے چند میٹر دور کیا ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا. لیکن خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے وہاں انہوں نے ٹانگ ضرور اڑانی ہے کہ ادھر کی بات کریں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں فلاں, لیکن یہاں اسلام آباد میں ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کا نہیں پتا. ان کا ہر منصوبہ اس حکومت کا آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ طلال چودھری کہہ رہے تھے کہ جی بڑے اچھا آدمی ہیں, سی ڈی اے کے چیئرمین, ان کے خلاف باتیں نہ کریں, فلاں نہ کریں, 29,000 ہم نے درخت کاٹے ہیں, 40,000 ہم نے لگا دیے ہیں. اب کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس موسم میں کون شجر کاری کرتا ہے؟ 40,000 دکھا دیے ہیں, 8 سے 10 فٹ کے درخت ہیں. بھائی کس طرح کے آپ نے درخت لگائے ہیں؟ وہ پام ٹریز جن کی نہ چھاؤں ہے نہ کچھ, کون سے درخت لگائے ہیں, کدھر لگائے ہیں, لوگوں کو کیوں نظر آ رہے؟ سارے صحافی چیخ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ غلط رپورٹنگ کریں, فلاں کریں. تو یہ تو ان کا بیان تھا طلال چودھری کا. عطا تارڑ کا میں نے آپ کو بتا دیا.
اور اب اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع کی بھی سن لیجئے، ان کا بھی عجیب و غریب بیان ہے، جس پر خرم اقبال صحافی لکھتے ہیں یہ کسی سٹیج ڈرامے کے جگت باز نہیں، پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، انہیں تالیاں بجا کر اور سیٹیاں مار کر داد دیں، کیونکہ کہا کیا وزیر دفاع خواجہ آصف نے، یوتھی پاکستان کے ہوں یا ایران کے، ملاحظہ فرمائیں کتنی مماثلت ہے، لگتا ہے ایک ہی ٹبر ہے، احتجاج کم ٹھمکا زیادہ۔ یہ اب دیکھیے، یہ اس طرح کی گفتگو ہے جن کی، یہ تو ہمارے وزراء ہیں، کیا بات کریں۔ باقی ان کے جتنے منصوبے ہیں ان کا سن لیجئے، پہلے پتہ لگا کہ وہ کلینک آن ویلز اس کو پرائیویٹائز کر دیا، صرف اشتہار بازی کرنی تھی وہ کر لی۔ اب لوڈ شیڈنگ کی صورتحال، لاہور میں الیکٹرک بس کے 2 روٹ ہیں، ایک روٹ نمبر 26 چنا ٹرمینل سے BRB کینال کی بسیں آج نہیں چل سکیں کیونکہ کل شام کی بجلی بند ہے اور بسیں چارج ہی نہیں ہو سکیں۔ نہیں جی، الیکٹرک بسز کا یہ حال ہو گیا ہے کہ چارجنگ اویلیبل نہیں ہے، تو اب کیا کریں، یہ تو حال ہے۔ یہ ہے جناب اس وقت ان کی حکومت کی کارکردگی، کہ جو منصوبہ شروع کرتے ہیں صرف پبلسٹی ہوتی ہے اور حقیقت میں کہیں نہ کہیں وہ منصوبے کا پتہ لگتا ہے کہ جی یہ تو یہ خسارے میں ہے، یہ وائبل نہیں ہے، چل ہی نہیں سکتا۔ اور اب نیا شوشہ آ گیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے کام کریں گے، یعنی 4 سال جنہوں نے ترقی کا یعنی برباد کر کے رکھ دیا نام کہ ترقی یہ ہوتی ہے جی ڈیفالٹ سے بچا لے فلاں جی، ایکسپورٹ ہم نے 3 سال میں نیچے سے نیچے لے گئے، اب اگلے 3 سال میں ہم ڈبل کر دیں گے، یہ ان کے نعرے ہیں، یہ ان کے حالات ہیں۔ اللہ حافظ۔